بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 13 ہماری پڑھائی کے حساب سے اور کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے سبق نمبر 11، جس کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ اس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب۔ دینی ترغیب میں آج جو دعا انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے وہ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اس کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ ابو مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام قبول کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کلمات سکھاتے تھے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو بھائی اگرچہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، لیکن جو پرانے مسلمان ہیں ضروری نہیں ہے کہ اب وہ یہ دعا نہ پڑھیں، خاص نئے مسلمانوں کے لیے، نو مسلموں کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو زیادہ محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت بھی فرمائے، ہم پر رحم بھی فرمائے، ہمیں ہدایت بھی دے اور ہمیں رزق اور روزی بھی عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں یا دن میں ایک مرتبہ کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاصلات تعلم آج کے ہیں جی، مشق کے سوالات حل کر سکیں اور آپ بیتی آٹو بایوگرافی اس کی تعریف جان سکیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر انشاءاللہ اس کو سمجھ بھی لیں گے۔ مشق کے سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ الفاظ ہیں خندہ پیشانی، حکمت، دور افتادہ، سرعت، خوشنودی، فی البدی۔ اچھا، معنی میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ خندہ پیشانی کا مطلب ہے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اخلاقی، ہنستا ہوا چہرہ۔ حکمت یعنی اس حکم کے اندر جو فائدہ چھپا ہے، فائدہ، حکمت، فائدہ۔ دور افتادہ، دور پرے۔ سرعت، جلدی۔ خوشنودی، رضا، ٹھیک ہے، خوشنودی، رضا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی، یعنی پسندیدگی اللہ تعالیٰ کی ہو یا کسی کی بھی۔ فی البدی، فوراً، فی الفور، بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے۔ اب جملے دیکھ لیجئے۔ خندہ پیشانی کا جملہ ہے، خندہ پیشانی مسلمانوں کا شیوا ہے، خوش اخلاقی مسلمانوں کی صفت ہے۔ حکمت، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوا کرتی ہے، بالکل کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی نقطے کی بات ہوتی ہے۔ دور افتادہ، تھر کے دور افتادہ علاقوں میں پانی کی قلت آج بھی ہے۔ سرعت، پولیس کو دیکھ کر شرارتی لڑکے سرعت کے ساتھ تنگ گلیوں میں گھس گئے، بھاگ گئے، شرارت کر رہے تھے، پولیس کی گاڑی آئی، بھاگ گئے جلدی سے، تو سرعت۔ خوشنودی، مسلمان ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مسلمان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ فی البدی، بعض عرب شاعر، عربی بولنے والے فی البدی اشعار کہنے پر قادر ہوتے ہیں، ان کو قدرت ہوتی ہے کہ بس ابھی شعر بولنا شروع کیا کسی چیز پہ اور شعر بولتے ہی چلے گئے بغیر سوچے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ اشعار کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جملے ہیں، یہ جملے بنائے جا سکتے ہیں، آپ ان سے ہٹ کر کوئی جملے بنائیے گا، انشاءاللہ اس کو ہم کلاس میں مزید ڈسکس بھی کر لیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف ہے، ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی۔ 4 آپشنز ہیں، ایک ڈسپنسری، ایک عمارت، ایک مسجد، ایک گاڑی۔ اس میں سے صحیح کیا ہے وہ آپ بتائیں گے۔
بے ہے مصنف کی وضع قطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی، ڈپٹی کمشنر کی، ڈپٹی ڈائریکٹر کی، ڈپٹی سیکریٹری کی، ڈپٹی کنٹرولر کی۔ تو یہ آپ بتائیں گے، سبق آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس کا صحیح آپشن، صحیح انتخاب کیا ہے، جواب کیا ہے؟ جیم ہے آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، پتھر کی، انسان کی، حیوان کی، فرشتے کی۔ صحیح جواب آپ کے ذمہ۔ کثیر الانتخابی سوالات میں سے یعنی ایم سی کیوز میں سے دو رہ گئے ہیں، وہ اس سلائیڈ میں موجود ہیں۔ دال ہے، جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا ڈاک بنگلہ، ڈاک خانہ، اسپتال، عجائب گھر۔ صحیح جواب آپ بتائیں گے۔ ہے، ڈسپنسری کا آخری معائنہ ہوا تھا 1930 میں، 1931 میں، 1932 میں یا 1933 میں؟ جواب آپ دیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے مشق کا، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ الف، ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان پہنے کرسی پر ڈیش بیٹھے تھے۔ ب، مریض اپنی ڈیش کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا۔ جیم، غالباً یہ نسخہ ڈیش کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ دال، مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع ڈیش کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ہے، ڈاکٹر صاحب پورے ڈیش برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، چینی کے بنے ہوئے ظروف 150 سال پرانے تھے۔ یہ صحیح ہے یا غلط آپ بتائیں گے۔ ب، اسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی۔ آپ بتائیں گے۔ جیم، انسان کی آنکھ عموماً ترچھی ہوتی ہے۔ دال، یہاں پر دوائیوں کی جگہ تعویذوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ ہے، وارڈ میں بکری باندھنے کا بھی بندوبست ہے۔ اچھا جی، 2 ہدف جو ہم نے طے کیے تھے بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے آئے، مشقی سوالات حل کر سکیں اور آپ بیتی کی تعریف جان سکیں۔ آپ بیتی کی تعریف اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے۔ آپ بیتی جسے انگریزی حضرات جو ہے وہ آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، وہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے یہاں لکھی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ بیتی اس تصنیف کو کہتے ہیں جس میں مصنف نے اپنے حالات و واقعات خود قلم بند کیے ہوں، یعنی خود اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہو شروع سے آخر تک، تو اس کو کیا کہتے ہیں بھیا؟ اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی اور نے لکھا ہو تو اس کو سوانح کہتے ہیں، خود لکھا ہو، اپنے حالات، زندگی کے حالات و واقعات خود لکھے ہوں تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں، جسے انگریزی میں نے عرض کیا آٹو بایوگرافی کہا جاتا ہے۔ تفویض کار، گھر کا کام دیکھیں، سوالات و جوابات یاد کر لیجئے۔ نمبر 2، آپ بیتی کی تعریف یاد کر لیجئے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس طرح کی تعریفات کے حوالے سے پرچے میں الگ ایک سوال آتا ہے، تو اس لیے اسے بھی آپ بیتی کی تعریف کو بھی یاد کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک بات آخری کہ یہ سبق جو ہے یہ بھی آپ بیتی کی ایک مثال ہے۔ ان کی آپ بیتی ہے مصنف کی، جن کا نام قدرت اللہ شہاب ہے۔ انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، آپ بیتی لکھی ہے، جس کا نام شہاب نامہ ہے۔ اس میں سے ایک حصہ یہ سبق لیا گیا ہے۔